نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ نیکی آج ہے کل نہیں ہوگی، آپ ہی نہیں ہوں گے، نیکی کہاں رہے گی؟ اور یہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے، اس کا مقام مرتبہ ہے، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ذکر کر سکتا ہے۔ یہ پختون جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ایمان و عمل والے ہیں، لیکن ان کے علماء بہت زیادہ غیرتی، یا یوں سمجھ لے کہ بے موقع غیرت۔ وہ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ آپ یہ مسجد بنائے، مدرسہ، وہ کہتے یار ہمیں بہت مشکل ہے۔ ہندوستان کے علماء اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، انہوں نے لوگوں کو سیدھا کیا ہے، ذہن بنایا ہے، ان کو سمجھایا ہے کہ یہ پیسے رہیں گے اور لوگ ہندو ہو جائیں گے، سکھ ہو جائیں گے، آپ سے اللہ پوچھے گا۔ تو یہ احسان ماننا چاہیے، اس لیے اللہ نے دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بنایا، پشاور ڈبگری کے پاس، قصہ خوانی کے پاس، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان نہیں بننے دیا، کیونکہ ایک ایسا ملک جس میں لوگوں کی عادت و دین پر خرچ کرنا اور آگے بڑھنا۔ ایک دفعہ ہم جدے سے بس میں مکہ جا رہے تھے، اتفاق سے اس میں ہندوستان کے لوگ تھے، اکثر علماء تھے، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے سیٹھ صاحب ہیں، اور یہ 100 آدمی ہر سال اپنے ساتھ حج کے لیے لا رہا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں، آسان کام نہیں، آپ ایک آدمی کا پورا کر لیں گا پتہ چل جائے گا آپ کو۔ میں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند دلی کے علماء اور کا کارنامہ ہے۔ تو ہمارے حاجی صاحب تھے جنہوں نے ہمارے ادارہ بنایا ہے، جیلی مرحوم، تو وہ ایک دفعہ مجھے بتایا کہ جہاں کہ ہم ہے سورت، وہاں میں نے 100 مسجدوں کے ساتھ 100 مدرسے قائم کیے، اور تاکہ لوگ مسلمان رہیں، اور وہاں کی تمام تنخواہیں امام، مؤذن، مدرس کی یہاں سے جا رہی ہیں، کراچی سے۔ نظام الدین دلی، اس کے تمام اخراجات رائے سے جاتے تھے، اس لیے رائے کے بغیر ان کی باتیں نہیں مانی جاتی تھی۔ تو حاجی صاحب مرحوم و مغفور دارالعلوم دیوبند بھی جاتے تھے، بڑا ادارہ ہے اہل حق کا، پوری دنیا کے کفر و ذلت اور بدعت کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ جہاں کئی خیر کی کرن اور چشمہ ہے وہاں دیوبند شامل ہے۔ تو چونکہ حاجی صاحب سے قرب ہو گیا تھا اور بہت محبت تھی ان کی، بخاری ترمذی کے پورے گھنٹوں میں بیٹھتے تھے۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب دیوبند ایسے ہی جاتے ہو یا کچھ دیتے ہو؟ اب 50,000 دیتا ہوں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ، انا للہ و، تم لوگوں کا قرض ہے میرے اوپر کیا؟ میں نے کہا حاجی صاحب دارالعلوم دیوبند ہمارا قبلہ و کعبہ ہے، دارالعلوم دیوبند تمام ہندوستان کے مدارس اور بلکہ ہم سب کا سر لشکر ہے۔ وہ اپنے انا للہ لاہور پہ قائم رہے، میں اپنی تقریر پر قائم رہا۔ کہتے وہ آ رہے مدرسے والے، وہ آ رہے، تم لوگ میرے اوپر کیا چڑھائیاں کر رہے ہو؟ اگر ہم کوئی ایک طریقہ یہ تھا گفتگو کا، اور ہوتا وہی تھا جو ہم کہتے، تو خیر وہ کچھ مدت بعد مجھے کہا کہ مجھے اب ہندوستان جانا ہے اور 1 مہینے میں وہاں گزاروں گا۔ واپس جب آئے تو تعلق اتنا ہو گیا تھا کہ بچوں کے لیے وہاں سے چیزیں اور کاجو اور ہر طرح کی چیزیں لے کے آئے، اور اس میں ایک رسید نکال کے مجھے کہا دیکھ پڑھ، تو خالی انا للہ پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا ہے، دیکھ۔ تو اس پہ لکھا ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں تعاون کے مد میں 50 لاکھ۔ پیچھے پلٹا کے دیکھ، پیچھے دیکھا تو مولانا مرغوب الرحمان محتمم تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ حاجی علی صاحب
حسب معمول اور حسب دستور اپنے مادری علمی دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ اس دفعہ ان کی آمد کچھ اور شان کی تھی، اور کیوں نہ ہو جب دارالعلوم کا ایک سپوت اور مداح اور دارالعلوم کے مقاصد اور معارف کا سچا جانشین میرا نام لکھا ہے کہ ان کی صحبت ان کو حاصل ہے، اس لیے دارالعلوم کو ایک خطیر تعاون سے مالا مال کیا۔ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کے علماء، طلباء، عاملہ، مجلس شورا سب حاجی صاحب کا اور اس عاجز و فقیر کا ممنون و شکر گزار ہے۔ مجھے کہا دیکھ تو نے کہا نا انا للہ، اس کیسا اثر کر گیا، اب کی جاؤں گا تو پھر ایک پورا دوں گا۔ کہا مجھے کہا بہت بڑھ گئے، میں نے کہا وہاں مولوی ہے ان کے پیچھے ہم جاتے ہیں، وہ جو کم پیسے دیوبند کو دیتا ہوں خفا ہوتا ہے بہت، انا للہ پڑھا۔ دیکھو قیمتی لوگ کیسے باتوں کی قدر کرتے ہیں، کس شان سے قدردان ہوتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسے بہت دنیا ہے الحمدللہ جو آپ دینی اداروں کا چہل پہل دیکھ رہے ہیں، کائنات کے کونے کونے سے طلباء آ رہے ہیں۔ مدرسے جو کراچی کے ہیں وہ حمص اور حلب، سمرقند اور ترمذ کے نقشہ پیش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو سورۃ انبیاء میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ پیغمبر جتنے تھے کانو یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے مانگتے تھے خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ کوئی قبر پرست نہیں تھے، کوئی دوسرے غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا ماننے والے نہیں ہیں، یہ صرف ایک اللہ کو ماننے اور منوانے والے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ہی ڈرنے والے تھے۔ کہتے سورہ انبیاء کا خلاصہ ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو اور پریشان مت ہو، اور اللہ کا شکر کرو کہ آپ انہوں کو اپنی زندگی میں اچھی خدمت ملی، اچھا تعاون کرنے کی ہمت اللہ نے عطا کی۔